الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل صرف کوئز کتاب شروع کریں گے۔ اس میں علم صرف کو سوال و جواب کے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ صرف کوئز، علم صرف کی تعریف، موضوع اور غرض۔ سوال نمبر 1، علم صرف کی تعریف کریں۔ جواب: صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے اور صیغوں کی گردان کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ جس علم کے ذریعے سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور ایک صیغے سے دوسرے صیغے کو بنانے کا طریقہ نیز گردان کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اسے علم صرف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے احوال ذاتیہ کے تعلق سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ جواب: کلمہ صیغے کی حیثیت سے، یعنی علم صرف کا موضوع کلمہ ہے، لیکن مطلقاً نہیں بلکہ صیغہ ہونے کی حیثیت سے علم صرف کا موضوع کلمہ ہے۔ سوال نمبر 3، علم صرف کی غرض کیا ہے؟ یعنی علم صرف کو کیوں سیکھا جاتا ہے؟ جواب: صیغوں کو پہچاننے کے سلسلے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ صیغہ پہچاننے میں کہیں ذہن غلطی نہ کر جائے، اس لیے علم صرف سیکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، علم صرف کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: صرف علوم کی ماں ہے۔ علم صرف کو کہا جاتا ہے ام العلوم، یعنی علوم کی ماں۔ ماں کے بغیر اولاد کا وجود نہیں ہوتا۔ جو شخص علم صرف نہیں جانتا، اگر وہ علوم سیکھنا چاہے تو بہت مشکل ہے کہ وہ علوم سیکھ پائے۔ سوال نمبر 5، علم صرف کے واضح کون ہیں؟ یعنی علم صرف کو بنانے والے، علم صرف کو وضع کرنے والے کون ہیں؟ جواب: اس کے واضح معاذ بن الحرہ ہیں، اور ایک قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لفظ کی بحث۔ سوال نمبر 6، لفظ کسے کہتے ہیں؟ جواب: لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ کہتے ہیں پھینکنے کو، جبکہ صرفیوں کے نزدیک لفظ وہ چیز ہے جس کا انسان تلفظ کرے۔ جس چیز کا انسان تلفظ کرے اسے لفظ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7، لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: لفظ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مہمل، نمبر 2 مستعمل۔ سوال نمبر 8، لفظ مہمل کسے کہتے ہیں؟ جواب: بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں، جیسے ویز، ووٹی وغیرہ، یعنی جس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا اسے مہمل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9، لفظ مستعمل کسے کہتے ہیں؟ جواب: با معنی لفظ کو کہتے ہیں، یعنی لفظ مستعمل با معنی لفظ کو کہتے ہیں، جیسے میز، روٹی وغیرہ، کیونکہ دونوں کا معنی ہے اس لیے اسے مستعمل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 10، لفظ مستعمل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: اس کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ سوال نمبر 11، لفظ مفرد کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، جیسے زید، جو اکیلا لفظ ایک معنی پر دلالت کرے اسے لفظ مفرد کہتے ہیں، جیسے لفظ زید، کیونکہ یہ ایک معنی یعنی ذات زید پر دلالت کرتا ہے۔ سوال نمبر 12،
لفظ مرکب کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ لفظ جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر بنے، جو لفظ دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر بنے اسے مرکب کہتے ہیں۔ جیسے اللہ واحد یعنی اللہ ایک ہے، یہ مرکب ہے۔ سوال نمبر 13، صیغہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، صیغے کلمے کی وہ شکل جو حروف و حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہو، یعنی کلمے کی جو شکل حروف حرکات اور سکنات کی مخصوص ترتیب سے، خاص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے، اسے صیغہ کہتے ہیں۔ سہ اقسام کا بیان، سہ کا معنی ہوتا ہے 3، سہ اقسام کا بیان۔ سوال نمبر 14، سہ اقسام کسے کہتے ہیں؟ جواب، اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں دوسرے کلمے کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمے کی جو تقسیم کی جاتی ہے اسے سہ اقسام کہتے ہیں، کہ کلمہ اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہے یا محتاج نہیں، اس اعتبار سے کلمے کی جو تقسیم کی جاتی ہے اسے سہ اقسام کہتے ہیں۔ سوال نمبر 15، سہ اقسام میں کون کون سی قسمیں ہیں؟ جواب، یہ کل 3 ہیں، یہ کل 3 اقسام ہیں، سہ اقسام میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ سوال نمبر 15، سہ اقسام میں کون کون سی قسمیں ہیں؟ جواب، یہ کل 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ سوال نمبر 16، اسم کسے کہتے ہیں؟ جواب، اسم کا لغوی معنی ہے علامت یا بلندی، ایک معنی ہے علامت، ایک معنی ہے بلندی، دونوں معنی ہو سکتا ہے۔ اور صرفیوں کے نزدیک اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس کا معنی تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کسی کے ساتھ بھی ملا ہوا نہ ہو، جیسے المدینۃ، المکۃ، یعنی جو کلمہ اپنا معنی خود ظاہر کرے، کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو اور تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، اسے اسم کہتے ہیں۔ جیسے المدینۃ، المکۃ، کیونکہ المدینہ، المکہ اپنا معنی خود بتا رہے ہیں لیکن ان میں کوئی زمانہ نہیں ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ سوال نمبر 17، 3 زمانے کون سے ہیں؟ جواب، ماضی، حال، مستقبل، ایک ہوا ماضی، نمبر 2 میں ہے حال، نمبر 3 میں ہے مستقبل۔ سوال نمبر 18، فعل کسے کہتے ہیں؟ جواب، فعل کا لغوی معنی ہے کرنا، اور صرفیوں کے نزدیک فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے ملا ہوا ہو، جیسے ضربہ، اس ایک مرد نے مارا، ضربہ کا معنی ہے اس ایک مرد نے مارا، کیونکہ ضربہ اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں، نیز یہ ایک زمانے سے یعنی ماضی سے ملا ہوا ہے، اس لیے یہ فعل ہے۔ سوال نمبر 19، حرف کسے کہتے ہیں؟ جواب، حرف کا لغوی معنی ہے کنارہ، اور صرفیوں کے نزدیک حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے بھی ملا ہوا نہ ہو، یعنی جو کلمہ اپنا معنی خود ادا نہ کر سکے، اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، اسے حرف کہتے ہیں۔ جیسے من یعنی سے، الی یعنی تک۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔